میں سید عبدالمسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے مقام عبرت۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ اس نے کسی کو قوت گویائی اور حاضر دماغی دی، یہ اس کی نوازش ہے۔ کسی کو اس نے دولت سے نوازا، یہ اس کا کرم ہے۔ کسی کو اس نے علم کی دولت دی، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کسی کو اس نے بے پناہ طاقت دی، یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی اپنی خوبیوں کا حامل شخص اپنی طاقتوں اور خوبیوں سے کسی کو ناروا تکلیف پہنچائے اور انہیں دکھ دے۔ اگر کسی نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا دیکھتی ہے۔ قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، نوش رواں نمرد کہ نامے نکو گزاشت۔ کسی کی دل کی آہ اچھی نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا آگ بن جاتی ہے۔ ذرا آپ دنیا کے حالات پر غور کریں، کیا ہو رہا ہے۔ کیسے کیسے متکبر کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے اور مل چکا ہے۔ کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کو کس قدر ستایا، اہل نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئیں، ان کے مکانوں کو بلڈوزر چلا کر ڈھا دیا گیا۔ جب خیمے میں آئے وہاں بمباری کی گئی، زخم ہو کر اسپتال پہنچے، وہاں بھی بم برسائے گئے۔ زخمی ایمبولینس سے گئے، وہاں حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جن اسپتال میں زیر علاج تھے، وہاں بمباری کی گئی، ڈاکٹر کو گرفتار کر کے داخلے زندہ کر دیا گیا۔ یہ تھے اسرائیل کے کارنامے۔ میرے سامعین، ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ آج جون 2025 کی 23ویں تاریخ ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ جو اسرائیل خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، آج گھٹنوں کے بل گر گیا ہے۔ اس کے غرور کا غبارہ، اس کے غرور کے غبارے کی ہوا نکل گئی ہے۔ ایران کی بمباری نے اس کی صورت مسخ کر دی ہے۔ یورپی ممالک سے بچانے کی فریاد کر رہا ہے۔ کیا یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آہ کا اثر نہیں ہے؟ عرب ملکوں کو للکارنے والا، جدید ٹیکنالوجی پر فخر کرنے والا، اپنے آئرن ڈوم پر ناز کرنے والا اسرائیل ایرانی حملوں کی تاب نہ لا کر چیخ و پکار کر رہا ہے۔ ایران کی الفتح، خیبر شکن اور شاہد میزائل نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بچانے کی دہائی دے رہا ہے اور ڈینگیں بھی ہانک رہا ہے۔ ایران کی زندگی بھی قابل غور ہے۔ برسوں سے مختلف پابندیوں کے شکنجوں میں کستا رہا، مصیبتیں جھیلتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کہا گیا ہے کہ تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ صبر و تحمل اور حکمت و عملی سے ظالم کے تکبر، غرور کا پہاڑ زمین میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی دماغی طاقت میں، اس نے اپنی دفاعی طاقت میں ایسا اضافہ کیا، آج دنیا انگشت بدندہ ہے۔ جو ظالم نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ میں چلا جاؤں، ایران مٹ جائے،
لیکن اسلام زندہ رہے اور حسینی کردار باقی رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایرانی سپاہی عشق اہل بیت سے سرشار ہیں، حسینی کردار کو دل و دماغ میں بسا کر اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کی حالت ناگفتہ ہے اور ہر اس مغرور کو متنبع کر رہی ہے کہ غرور و تکبر کی راہ چھوڑ کر انسانیت کی راہ اختیار کرو، اسی میں امن ہے اور وقار بھی ہے۔ فرق بےہودہ گردن افرازت، خیش تن را بگردن اندازت۔ شکریہ، آپ نے سنا۔ اگر میری بات اچھی لگے دوسروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔